قال رب انصرنی بما کذبون۔ قالا فرمایا وقت کے پیغمبر نے، رب انصرنی اے میرے رب مدد فرما میری، بما کذبونی ان لوگوں کے خلاف جو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ ایسی ہی دعا ہر پیغمبر نے اپنے نافرمان قوم اور دشمن لوگوں کے خلاف کی، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں کی۔ انبیاء کا، اولیاء کا اور اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پانے والے شہداء کا اول و آخر یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں دعا کی ہے تو صرف اللہ رب العزت، اور بغیر کسی واسطے کے، وسیلے کے، بغیر کسی طفیل کے، بغیر کسی صدقے واری کے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہی مانگا اور اللہ رب العزت سے ہی دعا کی ہے۔ قرآن پاک کی آیات بینات اس بارے میں بین دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء کی دعاؤں کا، جو جلیل القدر انبیاء ہیں، ان کی دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں کچھ پڑھانے سکھانے کے لیے ان دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اور ان دعاؤں میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان عالی شان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جو بھی میرا بندہ مجھ سے جس حالت میں بھی، جہاں بھی، جیسے بھی خالصتاً دعا کرے گا، میں اس کی دعا قبول کر کے اس کی ضروریات کو پورا کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ رب العزت کے عطا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، تو پھر اللہ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے دروازے پہ جانے والے بڑے جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، نافرمان ہیں، ناہنجار ہیں، اور اپنی عاقبت سے نااندیش ہیں، اور ایسے ہی لوگ جن کی گمراہی واضح ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کا در چھوڑ کے غیروں کے در اپنے جبین نیاز جھکائی ہے، انہی سے حاجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مصیبتوں میں مانگتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے نافرمان لوگوں کے لیے سخت ترین سزا تیار کی۔ تو انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، سب کا ایک ہی طریقہ، سلیقہ اور ذریعہ ہے، اور وہ ہے آسانی ہو تب بھی، مشکل ہو تب بھی، بیماری ہو تب بھی، تندرستی ہو تب بھی، غربت ہو تب بھی، امارت ہو تب بھی، تخت پہ ہو تب بھی، تخت دار کے قریب ہو تب بھی، دعا، پکار، مدد، نصرت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی حالت میں بھی کسی کی بر وقت
اور بھرپور ضرورت پورا کرنے والا نہیں ہے۔ سب انسان اللہ کے سامنے عاجز ہیں، سب فرشتے اللہ کے سامنے عاجز ہیں، سب جنات اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، لم یلد لم یولد، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، سارے اس کے نیاز مند ہیں، سب اس کے در کے منگتے اور فقیر ہیں۔ اللہ کو کسی کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے، نہ اللہ کسی کے محتاج ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنے کا جو طریقہ سلیقہ انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے، وہ سارے کا سارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہی دعا کی جائے، اور بغیر کسی نبی ولی زندہ یا فوت شدگان کے واسطے وسیلے کے بغیر دعا کی جائے۔ ایک روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے عرش بری پہ دیکھا تو وہاں کلمہ شریف لکھا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس سے پہلے ان کی دعا ریجیکٹ ہو رہی تھی۔ تو یہ روایت آیت کے مقابلے میں من گڑت ہے۔ روایت کو سیدھا پدرا کرنے کے لیے اگر آیت کا انکار کیا جائے تو گمراہی ثابت ہوتی۔ قرآن پاک کی آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ ایسی روایتیں بے اعتبار ہیں۔ آیات کے سامنے روایات کی، آیات کے مقابلے میں روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب قرآن پاک کی آیتیں ساری کی ساری اس بات پہ دلیل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے مانگا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے بخشنہار، مالک و مختار، اللہ رب ذوالجلال، ہم سے اپنی جانوں کے بارے میں قصور ہو گیا ہے، ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہم تیرے حکم کو یاد نہیں رکھ سکے، ہمیں معاف کر دے، بخش دے، راضی ہو جا، اپنی رضا رحمت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما۔ اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ دوبارہ جنت کا وارث اور مالک بنانے کا وعدہ بھی فرما لی۔ تو اللہ رب العزت بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سیڑھی کے، بغیر کسی پوڑی کے، اور بغیر کسی چپڑاسی کے، اور بغیر کسی کینڈیڈیٹ کے، اور بغیر کسی راستے کے، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ جو ذریعے بنائے ہیں، افسر کو ملنا ہوئے تو چپڑاسی نو ملنا پیندا ہے، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی لانی پیندی ہے۔ یہ مثالیں، دنیاوی مثالیں اللہ رب العزت کے بارے میں بیان کرنا قرآن سے ناواقفیت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی دنیاوی مثالیں مت بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بنایا چھت اور انبیاء کو بناتے ہیں سیڑھی، اللہ رب العزت کو بنایا افسر، اولیاء کو بنایا چپڑاسی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، انبیاء کی بھی توہین ہے، اولیاء کی بھی توہین ہے۔ اس ذریعے سے عقیدہ پختہ، پکا، مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ پہلے والا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے
مانگا جائے اور عقیدہ یہ رکھا جائے تو اس میں رکاوٹ کیا ہے، اس میں پریشانی کیا ہے؟ اصل میں کچھ لوگ فوت شدگان بزرگوں کے مزاروں اور میناروں پہ دربار سجا کے، میلے ٹھیلے لگا کے، اور وہاں پہ عرس اور بڑے بڑے لنگر تقسیم کر کے یہ ثابت کرتے ہیں وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اب تم ہمارے زندہ پیروں کے سامنے ایسے جھکو، ایسے سر جھکاؤ، ایسے سجدے کرو جیسے رب کے سامنے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور ایسے ہوتا ہے، جاہل لوگ ان کو سارا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، جس کی بنا پہ شرک وجود میں آتا ہے، بدعات وجود میں آتی ہیں، خرافات وجود میں آتی ہیں، برائیاں جنم لیتی ہیں، فحاشی اور یانی کے دروازے کھلتے ہیں، مرد و عورت کٹھے ایک ہی جگہ پہ سرعام ایک دوسرے کے سامنے وہ غیر محرم سے ٹکراتے اور ملتے ہیں، اور ایک ہی در کے سامنے ایسے ایسے انداز اپناتے ہیں جو غیر شرعی بھی ہیں، غیر اخلاقی بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں۔ اگر عقیدہ توحید کا دامن اپنے گلے کا ہار بنایا جائے اور اپنے سر کا تاج بنایا جائے، رب تعالی ہر طرح کے شرک سے بھی بچا لیں گے، ہر طرح کے بدعات سے بھی بچا لیں گے، اور در در پہ ٹھوکریں کھانے سے بھی بچا لیں گے۔ تو ایک در کا ہو کے رہنا چاہیے، ایک ہی دروازے کا، اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، غفلت نہیں ہے، سستی نہیں ہے، اپنی مخلوق سے بے خبری نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے کرنی برنی والے بھی سو بھی جاتے ہیں، غافل بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دستک دینے والا جا کے دستک دے تو آگے سے آواز آئے، جی پیر صاحب ستے ہیں، مرشد صاحب مصروف ہیں، وہ کھانا کھانے میں ہیں یا واش روم میں ہیں، تو حاجت والا باہر بیٹھا رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کمزوریوں سے پاک ہیں۔ بعض دفعہ کہا جائے گا کہ جس کے پاس تم اپنی حاجت ضرورت لے کے آئے ہو وہ خود ہسپتال میں ہیں، جس سے تم اولاد مانگنے آئے ہو، بھیک مانگنے آئے ہو، وہ خود محتاج ہیں۔ ہاں، نیک بزرگ ہو، صالح انسان ہو، اللہ رسول کا تابع دار ہو، اس سے دعا کروانا جائز ہے۔ زندہ سلامت ہو، نیک ہو، اس سے دعا کروانا جائز ہے۔ اگر وہی بزرگ فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ جا کے اللہ سے اس کے وسیلے سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، اس دنیا کے نقشے پہ نظر آتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، سب سے ملتے جلتے تھے، اس وقت صحابہ اکرام آقا علیہ السلام سے دعائیں کرواتے تھے، اور جب آپ فوت ہو گئے، قبر شریف میں آپ پہنچا دیا گیا، آپ دوسری دنیا میں تشریف لے گئے، تو آقا علیہ السلام کے روضے پہ، قبر پہ کبھی بھی کسی صحابی نے آ کے، اہل بیت میں سے کسی آل پاک نے آ کے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائی کر دیں، یا یہ بھی نہیں کہا یا باری تعالیٰ اپنے حضور پاک نبی پاک کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ طریقہ نہ صحابہ کا ہے،
نہ اہل بیت کا ہے، نہ آل رسول کا ہے، نہ اولیاء کا ہے، نہ ائمہ اکرام کا ہے، اور نہ ہی سچے خالص مومن موحد توحید والے آدمی کا ہے۔ یہ جتنے بھی خرافات بنائی گئی ہیں سب بدعات بھی ہیں، اور اگر ان بدعات کے چکروں میں پھنس کے کسی گہری دلدل میں پھنس گئے اور پہنچ گئے تو وہ شرک تک پہنچا دیتے ہیں، اور اگر توبہ نہ کی شرک کی حالت میں مر گئے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر نبی نے اللہ رب العزت کو ہی پکارا ہے، مشکل حالات میں بھی اللہ کو پکارا ہے، آسانیوں میں بھی اللہ کو پکارا ہے۔ کئی سال تک نبی ایوب علیہ السلام جسمانی عارضے میں مبتلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہ رب العزت سے حاجات مناجات کرتے رہے ہیں۔ اللہ مالک کی مرضی ہے، جب چاہے جس وقت چاہے قبول فرما لے اور اس دعا کو ریزرو کر دے، محفوظ کر دے، یا جب چاہے فوراً قبول کر کے حاجت ضرورت پوری کر دے۔ کئی دفعہ بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لاابالی میں بے فکری میں دعا کرتا ہے، اور کئی دفعہ درد دل سے دعا کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتے ہیں، فوراً اوکے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایوب علیہ السلام نے اس درد سے دعا کی کہ جب کیفیت یہ تھی کہ شہر والوں نے بھی چھوڑ دیا، گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا، اب آسرا، واسطہ، وسیلہ، تعلق، رابطہ وہ صرف ایک ہی تھا کہ اللہ رب العزت کو ہی پکارا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی جائے، اللہ رب العزت سے ہی کال ملائی جائے، کہ دنیاوی جو سہارے نظر آتے تھے ان سے تو امید تھی کہ یہ زندہ سلامت لوگ کچھ تعاون کریں گے، وہ تعاون کے راستے بھی بند ہو گئے ہیں۔ لہذا اب یا رب تعالیٰ تیرے سوا کوئی آسرا نہیں۔ اس درد سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین۔ اللہ نے نہ صرف شفا یاب فرمایا، نہ صرف صحت عطا فرمائی، بلکہ دوبارہ بڑھاپے سے جوانی بھی عطا فرما دی۔ اور حدیث میں آیا جب اللہ نے صحت عطا فرمائی، آسمان سے سونے کی اشرفیوں کی بارش بھی فرما دی۔ فاستجبنا لہ، قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، میری نسل کو آل کو قائم رکھنا، مجھے وارث عطا فرما، جو اس نبوت کا بھی وارث، میری آل کا بھی وارث، میرے علم کا بھی وارث، میری دانائی حکمت کا بھی وارث، اس مشن کا بھی وارث ہوگا، جو اس رستے کو لے کے تیرے پیغام توحید کو لے کے چلے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی۔ سمندر کی گہرائیوں میں ایک پیغمبر گہرے اندھیروں میں ہیں، اور وہیں سے اللہ سے کال ملائی،
ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی سمندروں سے بچانے والا نہیں، کوئی یہاں سے نکالنے والا نہیں، کوئی اس آفت و مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب تعالی مجھ سے ہی بھول ہو گئی ہے، تو سبحان ہے، بخش دے، معاف کر دے۔ فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، مچھلی کے پیٹ سے کئی دن بعد زندہ نکال کے دوبارہ قوم میں پہنچایا ہے، لوگوں کو ان کا فرما بردار بنا کے ایک دن میں 1,00,000 بندے کا ان کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا، ان 1,00,000 سے زیادہ امتیوں کا نبی بنا دیا۔ انعام ہے، دعاؤں کی برکتوں سے انعام ملتا ہے۔ انہیں لاکھوں اشرفیاں ملی ہیں، انہوں لاکھوں امتی مل گئے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا فاستجبنا لہ وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کی بھی دعا قبول کی، اور اسی طرح اگر کوئی مومن مسلمان قیامت تک آنے والا اس درد دل سے دعا کرے گا، اللہ فرمائے ہم اس کی بھی قبول فرمائیں گے۔ خدا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں، ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں، ہر منٹ میں، ہر کیفیت میں ایک ایک ایسی دعا ہے جو پہلی دعا سے بڑھ کر ہے، پہلی دعا سے اعلیٰ ہے، پہلی دعا سے عرفہ ہے، پہلی دعا سے بہترین ہے، پہلی دعا سے شاندار ترین ہے، الفاظ ایسے اعلیٰ ہیں، الفاظ ایسے صاف ستھرے ہیں، ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم گناہگاروں کی اللہ قبول کر رہا ہے، وہ تو امام الانبیاء تھے، ادھر دعا کرتے ادھر قبول ہو رہی ہے، ادھر دعا کرتے ادھر قبول ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو دعا کا طریقہ سلیقہ عطا فرمایا وہ بھی ڈائریکٹ دعا کا تھا۔ قُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، قُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، قُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، یا رب تعالیٰ کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، نہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ، نہ آدم علیہ السلام کا واسطہ، نہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا واسطہ، نہ زندہ نہ مردہ کسی کا واسطہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، یا رب تعالی اغفر وارحم، معاف کر دے، رحم کر، تجھ سے بڑھ کے رحم کرنے والا کون نہیں۔ علماء نے لکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مغفرت کے اللہ نے پہلے ہی سرٹیفکیٹ دے دیے، رحمتیں بھی آپ پہ برکھا نازل ہو رہی ہے۔ یہ امت کو سکھایا گیا، اے پیغمبر کل امتی، اپنی امت کے لوگوں سے کہیں رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم کی دعائیں کریں، یا اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے، تجھ سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ امت کو دعا سکھائی، اور امت کے لیے بھی سلیقہ بیان، قُل رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس، وہ پہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
ربی زدنی علما کی دعا اللہ نے سکھائی. اے پیارے نبی مجھ سے دعا کر، یا رب تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہاں بھی امت کے لوگوں کو تلقین ہے، تم دعا کرو. اے رب تعالیٰ ہم تو لا علم بھی ہیں، بے علم بھی ہیں، اور جاہل بھی ہیں، ندان بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں. ہمیں نہ دنیاوی ہنر کا علم ہے، نہ دینی علوم کا علم ہے. ہمیں جتنی ضروریات ہیں اس کا علم اور حلم عطا فرما. دعا سکھائی، قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے نبی ماں باپ کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں جنہوں نے آپ کو پالا، پال کے جوان کیا، ان کے حق میں دعا کریں. سردار ابو طالب کے لیے دعا کریں، سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے دعا کریں، انہوں نے بچپن میں آپ کو پال کے جوان کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب تعالیٰ جنہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا ہے تو ان پہ آج رحم فرما، آخرت میں رحم فرما. اللہ دعائیں سکھلا رہا اور ہمیں بھی تعلیم دی ہے. اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو اور ان کے لیے بھی جو بڑے بہن بھائی ہیں اور یا تمہارے تایا ابو ہیں، چاچو جان ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، ماسیاں ہیں، داد کے ہیں، نان کے ہیں، جنہوں نے تمہیں پال پال کے جوانی تک تمہارا خیال رکھا ہے. ان سب کا تمہاری تربیت میں، تعلیم میں اور تمہارے جوان اور رانا ہونے میں پورا حصہ ہے. ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ ان پہ بھی رحم فرما. ساری دعاؤں کا خلاصہ اور مجموعہ آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا، اور حج پہ جانے والے حاجیوں کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما. آخرت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے آنے والا دن. جو ہر آنے والا دن ہے وہ ہمارا آخرت کی طرف ہی جا رہا ہے. تو دنیا کا دن وہ ہے جو آج کا موجودہ پریزنٹ ہے، حال ہے، اور جو فیوچر ہے آنے والا وہ آخرت میں ہے. پتہ نہیں کل پورا دن کرنا ہے کہ نہیں، کہ وہ دن آخرت میں شمار ہو جائے، یا وہ دن جو آخرت کی طرف جا رہا ہے اس دن کے لیے بھی دعا ہے. مولا ہمارا ہر آنے والا دن خیر والا ہونا چاہیے، اور قبر کے، حشر کے ہر فتنے شر اور خاص کر آگ کے عذاب سے بچا لے. بار بار، ہزار بار کثرت سے یہ دعا، طواف کرتے ہوئے یہ دعا، صفا مروہ کرتے ہوئے یہ دعا، منا عرفات مزدلفہ میں یہ دعا خاص طور پہ سکھائی گئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ وقت ہیں جہاں رب قبولیت کی سند عطا فرماتے ہیں. یہ دعا کرو گے اللہ دنیا بھی بہتر فرما دیں گے، آخرت بھی بہتر فرما دیں گے. تو یہ دعا ہمیں خود بھی یاد کرنی چاہیے، گھر والوں کو بھی یاد کروانی چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا اور ربنا آتنا، یہ پوری فیملی ممبران کے لیے. باقی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ والی بھی ربی زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ روٹین میں ہونی چاہیے. کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. خاص کر جمعے والے دن فرمایا ایک خاص وقت، ایسی گھڑی ہوتی ہے جس دن کوئی بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس پہ مور تصدیق ثبت کر دیتے ہیں. اور جمعے والے دن درود پاک، خاص درود پاک جو اصلی درود شریف ہے، جو حدیث میں درود کے الفاظ آئے ہیں صلاۃ و سلام کے، اللہم صلی علی یا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے درود پاک
کسی بھی انداز سے درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، درود پاک کی کثرت کر کے، صلاۃ و سلام پڑھ کے محمد و آل محمد پہ، محمد و اصحاب محمد پہ درود پڑھ کے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم پڑھ کے جو بھی دعا کرو گے اللہ فوراً قبول فرما لیں۔ تو کل جمعہ ہے، آپ نے ایک تہیہ کرنا ہے کہ کل کے دن اللہ سے کوئی نہ کوئی ایک دعا لازمی قبول کروانی، ہر جمعے ایک دعا لازمی قبول کروایا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا وقت کے نبی نے اے میرے پروردگار مدد فرما میری ان لوگوں کے خلاف جو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہ۔